ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت سے ایسے الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں جن کے پیچھے گہرے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ تو چلیں آج ایسے ہی دو سادہ سے الفاظ الحمدللہ کی پوشیدہ گہرائیوں کا ایک سفر کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم الحمدللہ سنتے ہیں تو اکثر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہ سادہ سا ترجمہ اپنے اندر بہت گہرے معنی کی کئی تہیں چھپائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو الفاظ چنے گئے ہیں وہ کیوں اسے صرف شکر گزاری سے بہت آگے کی چیز بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم کہتے شکر اور ثنا تو یہ دو الگ الگ باتیں لگتی ہیں، لیکن حمد کا کمال یہ ہے کہ یہ ان دونوں کو ایک ہی تصور میں جوڑ دیتا ہے جسے آپ الگ کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک لفظ کے انتخاب نے تعریف اور شکر کے بیچ کسی بھی قسم کی علیحدگی کو ہی ختم کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز تعریف کے لائق ہے تو وہ شکر کے بھی لائق ہے، اور اگر شکر کے لائق ہے تو تعریف کے بھی، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں، الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب حمد کے شروع میں ال لگ جاتا ہے تو یہ اس بیان کو کلی بنا دیتا ہے، یعنی آل انکمپسنگ۔ یہ اعلان ہے کہ جتنی بھی تعریف اور شکر گزاری سوچی جا سکتی ہے وہ سب کی سب صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی الفاظ کی بات۔ اب ذرا اس سے بھی ایک قدم آگے چلتے ہیں اور اس جملے کی ساخت یعنی گرامر کو دیکھتے ہیں۔ یہ اسے ایک ایسی کیفیت دیتی ہے جو وقت کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ تو فرق سمجھیں، یہ جملہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حمد کرتا ہوں جو کہ ایک ایکشن ہے، ایک کام ہے۔ نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ حمد ہے، یہ ایک مستقل حقیقت کا بیان ہے، ایک اسٹیٹ آف بینگ۔ سوچیں اگر اس میں کوئی فعل ہوتا، جیسے حمد کی یا حمد کرتا ہوں، تو یہ ایک ٹائم میں پھنس جاتا، یا تو ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں، اور اس کا انحصار کسی کرنے والے پر ہوتا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلا کہ جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ حمد تو ایک ازلی حقیقت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسے کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو کی طرف، وہ یہ کہ اس جملے میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نہیں کہا گیا، اور اس کی غیر موجودگی اس پیغام کو اور بھی زیادہ طاقتور اور یونیورسل بنا دیتی ہے۔ اب کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی اگر بات پر زور دینا تھا تو انا یعنی بے شک جیسا کوئی لفظ لگا دیتے، جملہ اور مضبوط ہو جاتا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اسے جان بوجھ کر استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کلاسیکی عربک ریٹورک یعنی علم البلاغہ کو دیکھنا ہوگا۔ وہاں بات کرنے والے کو 3 طرح کے سامعین کے حساب سے اپنا انداز بدلنا پڑتا ہے۔ تو جو انا جیسے الفاظ ہیں وہ خاص طور پر اس دوسرے والے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جس کے دل میں کوئی شک ہو اسے یقین دلانے کے لیے۔ اور یہ چیز اس خیال کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے، انا کو ہٹا کر یہ جملہ سیدھا ہماری فطرت سے بات کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے، اسے منوانے کی یا اس پر یقین دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے الحمدللہ کی بات کی، لیکن کچھ خاص موقعوں پر اسی جملے میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کی جاتی ہے، اور اس تبدیلی سے پورا زور ہی بدل جاتا ہے۔ یہاں غور کریں، صرف الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں، الحمدللہ کی بجائے للہ الحمد کہا گیا ہے، لیکن اس چھوٹی سی تبدیلی سے فوکس پوری طرح اس بات پر چلا گیا کہ حمد صرف اور صرف کس کے لیے ہے۔ اور یہ تبدیلی کب استعمال ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد، عید کی نماز میں۔ ذرا تصور کریں، وہ جگہ جو پہلے بتوں سے بھری تھی، وہاں اب کھلے عام شرک کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ اس موقع پر پیغام بالکل واضح اور غیر متزلزل توحید کا ہونا تھا۔ تو یہاں سے زبان کی باریکی کا اندازہ ہوتا ہے، کیسے ایک ہی پیغام کو موقع کی مناسبت سے اس کا زور بدل کر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ایک عام حقیقت سے ایک خاص اعلان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو الحمدللہ صرف شکریہ ادا کرنے کا ایک جملہ نہیں رہتا، یہ تو ایک مکمل ورلڈ ویو ہے، ایک پورا نظریہ ہے جو ان 2 لفظوں میں چھپا ہے، ایک ایسا بیان جو کلی بھی ہے، وقت سے آزاد بھی اور آفاقی بھی۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری زبان میں جسے ہم روز بولتے ہیں
نہ جانے اور کتنے ایسے خزانے چھپے ہوں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کبھی کبھی رک کر ان کی گہرائی میں جھانکنے کی کوشش کریں۔